السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، درس قرآن کے سلسلے سے آج پھر حاضری ہوئی ہے میری آپ لوگوں کی خدمت میں۔ آج 29 رمضان کی صبح سہانہ وقت نماز فجر کا یہ بہترین ٹائم سعودی عرب کے حساب سے، اور شاید یہ آخری دن ہو رمضان کا میرے دوستو، اور رمضان کے تعلق سے شاید یہ میرا بھی آخری درس ہو۔ اللہ رب العالمین بار بار یہ رمضان ہمیں نصیب فرمائے، اسی طرح سے ہم بیٹھ سکیں، سن سکیں، دیکھ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ حقیقت ہے میرے دوستوں کی رمضان کے جانے پر بہت ہی غم ہوتا ہے ایک مومن کو، جتنی خوشی اسے رمضان کے آنے پہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اور میں نے عشاء کے بعد اسی موضوع پہ درس دیا تھا، الوداع رمضان، یا رمضان کو کیسے الوداع کیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ میں نے اس کو یوٹیوب میں ڈال دیا ہے، اور آپ سن بھی سکتے ہیں جو لوگ نہ سنے ہوں۔ آج میرے دوستو یہاں میں نے سورہ فرقان کی کچھ آیتوں کو منتخب کیا ہے، بہت ہی پیاری آیتیں، سن رہے ہیں نا؟ سورہ فرقان یہ 18ویں پارے میں، اور یہ مکی صورت ہے۔
یہ جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے، یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے، رحمان کے جو بندے ہیں۔ رمضان کا آخری دن تقریباً، اور میں نے سوچا کہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کے بارے میں کچھ ذکر ہو، کچھ بیان ہو کہ ان کی صفات کیا ہیں، ان کی وشیشتا کیا ہے اور ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ تو ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کچھ صفات جو ہے اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے۔ آئیے اس کا ایک ایک آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور توضیح کے ساتھ انشاءاللہ میں بیان کروں گا، اس کو سنتے ہیں۔ پہلی آیت جو ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی بہت ہی آرام کے ساتھ چلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان کی چال میں جو ہے بڑی متانت ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، اور جب بے علم لوگ ان سے بات کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرے دوستو، یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کا جو ذکر کیا، جو رحمان کے بندے ہیں، پہلی چیز بتائی کہ وہ زمین پر بڑی ہی وقار کے ساتھ، بڑی ہی فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، بہت آرام سے، سمجھ لیں نا؟ ان میں کوئی کبر، کوئی گھمنڈ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور جب وہ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں جو جاہل لوگ ہوں، بیوقوف قسم کے لوگ ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب ان سے بحث و مباحثہ میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ ان سے اعراض کر کے جو ہے نا، اور بحث اور مجادلہ، جھگڑا چھوڑ کے وہ نکل جاتے ہیں۔ تو سلام جو آیا قرآن میں کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے، یعنی اعراض اور بحث اور جھگڑا کرنے کو چھوڑ دینا مراد ہے یہاں، کہ الجھتے نہیں کسی مسائل میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور یعنی اہل ایمان جو ہے، یہ اہل جہالت، اہل سفاہت، جاہل، بیوقوف قسم کے لوگ، جو بدقماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے کیا ہے، یہ الجھتے نہیں ہیں، بلکہ ایسے موقعوں پر وہ اعراض کر کے جو ہے اعراض کر جاتے ہیں، اور یہی پالیسی اختیار کرتے ہیں، اور بے فائدہ بحث مباحثے میں نہیں پڑتے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہ ایک مومن بندہ جو رحمان کا بندہ ہے، جو ایمان والا ہے، وہ الجھتا نہیں کسی سے۔ اگر کوئی جاہل اس سے بات کر رہا ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے، تو آپ کیا فائدہ ہو اس سے، آپ بلا وجہ آپ اس سے بحث کریں گے، ہے نا؟ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، ہے نا؟ آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں نکل جائیں۔ جو ہے یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے وہ اعراض کر جاتے ہیں، وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں، وہاں الجھتے نہیں ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں میرے دوستو۔ اللہ کرے ہم سب لوگ بھی اسی میں آ جائیں، یہ صفات ہمارے اندر آ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں ان کو سن کر کے، ان باتوں کو، کہ اللہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے، جو ہے ہمیں توفیق دے ان چیزوں کی۔ تو جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، یعنی دور رکھ اس کو، جو ہے ہمیں بچا تو دوزخ کے عذاب سے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ وہ اپنے رب سے جو ہے دعا کرتے ہیں اس چیز کی۔ تو اس سے معلوم ہو میرے دوستو کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ایک طرف تو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دوسری طرف وہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں کسی غلطی یا کوتاہی پر اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں، اس لیے وہ جہنم کے عذاب سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کے صفات کیا ہیں۔
قیام کر رہے ہیں رات کو، سجدے کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ہے نا، سب کچھ کر رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے باوجود انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو ہم سے، کوئی کوتاہی نہ ہو گئی ہو، اللہ کی گرفت میں ہم نہ آ جائیں، اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے، تو اس لیے کیا ہے وہ جہنم کے عذاب سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کو جہنم کے عذاب کو تو ہم سے دور کر دے، ہم، ہے نا، گویا اللہ کی عبادت اور اطاعت کے باوجود، اللہ کی اطاعت اور اس کی بندگی، اس کی فرما برداری کے باوجود اللہ کے عذاب اور اس کے مواخذے سے انسان کو جو ہے بے خوف ہو کر کے اپنی عبادتوں پر، اپنی اطاعتوں پر، سمجھ رہے ہیں نا، کسی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے عبادت کر لی اب تو قبول ہو گئی، اب تو بڑا بھاری مقام ہو گیا ہمارا، نہیں، بالکل نہیں، ڈر ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو، میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بھی اس کو اپنے درس میں بھی عشاء کے بعد بیان کیا تھا، رمضان کے الوداعی درس میں، سمجھ رہے ہیں نا، کہ ہم جو کچھ عبادت کرتے ہیں، آپ نے جو کچھ عبادت کیا رمضان میں، تو اس پہ ہمارے دل میں یہ غرور یا اس قسم کی کوئی گھمنڈ یا ایسی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے کہ یار ہم نے تو بڑی عبادتیں کی، میں نے بڑی نماز پڑھی، راتوں کو جاگا، تلاوت کیا، سب کچھ کیا، تو سب تو قبول ہو گیا ہوگا، نہیں، بالکل نہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، جیسا کہ میں نے اس میں ذکر کیا کہ بعض سلف صالحین کیا ہے رمضان کے بعد 6 مہینے تک وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے، رمضان کے بعد 6 مہینے تک دعا کرتے تھے میرے دوستو، ایسا بھی ایسے اسلاف گزرے ہیں ہمارے، کیوں؟ انہیں ڈر تھا کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے ہم نے نماز پڑھی، عبادت کی، روزہ رکھا، قیام سیام سب کچھ کیا، لیکن پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، تو اس کے لیے وہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اللہ رب العالمین سے قبول فرمائے۔ تو یہی چیز جو ہے یہاں بھی ہے کہ آدمی یا رحمان کے بندے جو ہے راتوں کو قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ساری چیزیں عبادتیں، اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کوئی غلطی ہم سے نہ ہو گئی ہو۔ اسی چیز کو اللہ نے بیان کیا، والذین یؤتون ما اتوا قلوبهم وجلى انهم الى ربهم راجعون، سورہ مومنون میں، اور وہ لوگ کی جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف جو ہے لوٹنے والے ہیں۔ ڈر صرف اسی بات کا نہیں کہ انہیں بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کہ اس کا بھی کہ ان کا صدقہ جو ہے وہ خیرات قبول ہوتا ہے یا نہیں، جو انہوں نے صدقات کی، اللہ کے راستے میں خیرات کیے ہیں، تو یہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے، اور کہتے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بابت پوچھا، اور میں نے اپنے درس میں بھی حدیث بیان کی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس آیت کے بارے میں کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یعنی انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ ان کا صدقہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، آپ نے کہا ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہما، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے، نماز پڑھتے اور صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال جو ہے یہ نامقبول نہ ہو جائیں۔ ترمذی کی روایت ہے یہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک مومن کو جو ہے ہمیشہ یہ خوف بھی ہونا چاہیے۔ رحمان کے جو بندے ہیں وہ عبادتوں کے ساتھ ان کے دل میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ کہیں وہ کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیشہ یہ چیز جو ہے دماغ میں رکھنی چاہیے کہ ہم عمل کر رہے ہیں تو ہمارے اندر خوف ہو، جب خوف ہوگا تو انسان جو ہے وہ اچھے راستے پہ چلے گا اور اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اس کو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ کون جگہ؟ وہ جہنم۔ اس سے پہلے آیت میں جو کہا گیا کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یعنی ہمارے پروردگار تمہیں جہنم دوزخ کا عذاب پرے رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے جہنم۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اس سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو بچائے اس سے، ہمارے والدین کو، تمام مسلمانوں کو جن کی موت جو ہے توحید پہ ہوئی ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رحمان کے بندوں کی صفت بیان ہو رہی ہے میرے دوستو، جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں رحمان کے بندے تو کیا ہے وہ
نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، یعنی فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور بخیلی بھی نہیں کرتے، سمجھ رہے نا، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پہ خرچ کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ فضول خرچی ہے اور نہ بخیلی ہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا فضول خرچی، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی جو ہے فرما برداری میں خرچ نہ کرنا یہ بخیلی، اور اللہ کے احکام و اطاعت کے مطابق، اللہ کے حکم اور اس کی فرما برداری کے مطابق خرچ کرنا جو ہے یہ قوام ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا، سمجھ گئے نا، یعنی یہ معتدل طریقہ ہے کہ نہ تو فضول خرچی ہو اور نہ ہی بخیلی ہو۔ تو اسی طرح جو ہے جو واجب نفقات ہیں، جو واجب خرچ ہے جو کرنا ہے ایک آدمی کو، جیسے اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اپنے نفس پہ خرچ کرنا ہے نا، جائز جگہوں میں خرچ کرنا، وہاں بھی کیا ہے جو معتدل حد ہے، جو ایک درمیانی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اس سے بھی تجاوز کرنا جو ہے اسراف میں آ سکتا ہے۔ جو ایک ضرورت ہے کہ ہماری ضرورت اتنے میں پوری ہو جائے گی، اس سے کہیں زیادہ آدمی اس پہ خرچ کرنے لگے، جائز جگہوں کی بات میں کر رہا ہوں، جہاں پہ جائز خرچ ہے اور جہاں پہ جائز طریقے سے خرچ کرنا چاہیے وہاں کی بات میں کر رہا ہوں، کہ اس طرح سے جو ہے اگر وہاں بھی حد اعتدال سے تجاوز کیا جائے، جو ایک لمٹ ہے معتدل اور درمیانی راستہ جو ہے وسط جس کو آپ کہہ لیں کہ نہ زیادہ نہ کم، اگر اس سے بھی تجاوز کیا جائے تو اسراف میں آ سکتا ہے۔ اس لیے وہاں بھی میرے دوستو احتیاط اور میانہ روی جو ہے نہایت ضروری ہے۔ وہاں بھی آپ زیادہ فضول خرچی نہ کریں، جتنے میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے، آپ کے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے اتنے ہی خرچ کیجیے۔ اب آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ضرورت سے زیادہ، ان کے پاس 10 جوڑا کپڑا رکھا ہوا ہے گھر میں، نیا ہے، پھر بھی بازار میں گئے تو 2 جوڑا خرید لیا۔ ارے غریبوں کو دے دو یار، تمہارے پاس تو موجود ہے۔ تو یہ چیزیں اسراف میں آ سکتی ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، سن رہے ہیں نا۔ اس قسم سے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ آج دیکھتے ہیں، ہے نا، کہ انسان کا دل جو ہے سامان سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جہاں بھی گھسے گا خرید لے گا، جہاں بھی گیا جائز خرچ کرو یار، اس کو ہے نا بچا کے رکھو، کبھی ضرورت پہ وہ چیز تمہارے کام آ سکتی ہے۔ آج لاک ڈاؤن کا مسئلہ ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچارے جو پریشان ہیں، اچھے خاصے کمانے والے لوگ، اور جنہوں نے تھوڑی سی کوتاہی کی ہوگی، کچھ سیو نہیں کیا ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا، اڑایا پایا خرچ کیا، بالکل چلو ہوٹل بازی کرو، تنخواہ ملی، یہ ہوا وہ ہوا، آج ان کی حالت آپ دیکھ لیں کیا ہوگی۔ تو آپ جب ایک معتدل زندگی گزاریں گے، نہ اس میں افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، درمیانی راستہ آپ اختیار کریں گے، میانہ روی اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ پریشان نہیں ہو سکتے ہیں، اور نہ آپ کی زندگی میں اس قسم کی کبھی کوئی تنگی آئے گی، کیونکہ آپ نہ فضول خرچی کر رہے ہیں نہ آپ بخیلی کر رہے ہیں، آپ ایک جائز طریقے سے معتدل طریقے سے آپ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہونی چاہیے میرے دوستو، ایک مومن کی صفت ہونی چاہیے۔ اللہ نے ذکر کیا کہ وہ لوگ کیا ہے، معتدل طریقے پہ خرچ کرتے ہیں، وہی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عصاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، کون؟ رحمان کے بندے، شرک نہیں کرتے، وہ کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں آ گئے، ایمان میں آ گئے، ایمان قبول کر لیا، مومن ہو گئے تو شرک سے دور ہو گئے۔ کلمہ بھی پڑھو، ایمان بھی لے آؤ اور شرک بھی کرو، یہ رحمان کے بندے نہیں کرتے ایسا، یہ ان کی صفت نہیں ہے۔ جیسے آج بہت سارے مسلمانوں کی حالت ہے، یہ نام مسلمان ہے، عبداللہ، عبد الرحمن ہے، محمد ہے، احمد ہے، اور شرک کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سورہ فاتحہ میں پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں وہاں، لیکن عملی طور پر شرک ہو رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے سامنے ضروریات رکھی جاتی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ کے سامنے جو ہے اپنی ضرورتوں کو نہ رکھ کر کے جو مانگنا ہے اللہ سے نہ مانگ کر کے دوسروں سے مانگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، درگاہوں کا چکر لگاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، رحمان کے بندے کون ہیں؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے،
وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سر جھکاتے ہیں تو اللہ کے سامنے، رکوع کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا، جھکتے ہیں تو اللہ کے سامنے، مانگتے ہیں تو اللہ سے، ضرورتوں کی اپنی ضرورتوں کو رکھتے ہیں تو اللہ کے سامنے، سمجھ رہے؟ یہ چیز ہونی چاہیے میرے دوستو۔ تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے۔ اور دیکھیے بڑی امپورٹنٹ چیز اس کے بعد، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو، وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، یعنی حق کے علاوہ وہ قتل نہیں کرتے۔ قتل کو جسے اللہ نے روک دیا ہے وہ کسی کا قتل نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں نا، سوائے حق طریقے سے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے حق سے قتل کرنے کی، حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ اسلام کے بعد کوئی دوبارہ کفر اختیار کرے، یعنی مرتد ہو جائے، اس کا حکم کیا ہے؟ اسے قتل کر دیا جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اسلام میں داخل ہوا، مرتد ہو گیا، چھوڑ دیا اس نے اسلام کو۔ اور اسی طرح سے دوسری صورت ہے کہ شادی شدہ ہو کر بدکاری کا ارتکاب کرے، شادی شدہ ہے لیکن وہ زنا کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، شادی شدہ ہو کر کے وہ بدکاری کر رہا ہے، تو شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ حق کا قتل ہے، حق کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، سمجھ گئے نا۔ تو پہلی چیز تو جو مرتد ہو جائے، اسلام میں آیا چھوڑ دیا، اس کا حکم قتل کرو۔ جو شادی شدہ ہے وہ بدکاری کر رہا ہے، زنا کاری کا ارتکاب کر رہا ہے، قتل کرو اسے، رجم کر دو۔ یا کسی کو قتل کر دے، کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اسلام میں سزا ہے، اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسلام میں تو انصاف ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلام پہ الزام لگاتے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، آج مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا میں، ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کے بڑی باتیں ہوتی ہیں، سمجھ گیا نا۔ پڑھو جی تم اسلام کو، قرآن پڑھو تم، جس قرآن نے تمہیں زندگی جینے کا طریقہ سکھایا ہے، جس قرآن نے امن و شانتی کی تعلیم دی ہے، جس اسلام نے معاشرے اور سماج کو اچھا بنانے کی تعلیم دی ہے، ظلم و زیادتی سے منع کیا ہے، ناحق قتل کو پوری انسانیت، پورے مانوتا کا قتل قرار دیا ہے، تم ایسے اسلام پر اعتراض کرتے ہو، ایسی تعلیم پہ تم اعتراض کرتے ہو، تمہاری عقل پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے نا۔ پڑھو اسلام کو۔ اسلام تو انصاف دے رہا ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ناحق اسے قتل کر دیا جائے۔ جو آج اسلام پہ باتیں کر رہے ہیں، ایک مثال دکھائیں وہ کہ کسی نے کسی کو مار دیا، اسے قتل کیا گیا، سمجھ گئے نا۔ تو یہ اسلام ہے میرے دوستو، اس کا یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ امن و شانتی قائم ہو سماج میں، کوئی آدمی ظلم و زیادتی نہ کر پائے، کسی کو ستائے نہ، کوئی غلط چیزیں سماج میں نہ آنے پائیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ ساری چیزیں، سارے راستے اسلام نے دیے۔ تو حق کے ساتھ جو ہے قتل کرنے کا کی یہ 3 صورتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی اوروں کے الرحمن کے بندے کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو، بجز حق کے قتل نہیں کرتے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَزْنُونَ، اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ زنا نہیں کرتے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ زنا نہیں کرتے۔ مسلمان کے لیے چیز بہت ہی، سمجھ لیے میرے دوستو، کیا ہے، میں کیا بتاؤں کہ یہ چیز جس نے آج معاشرے کو خراب کر ڈالا ہے، زنا جیسی چیزیں آج مسلم معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ افسوس ہوتا ہے خبروں کو پڑھ کر کے، سن کر کے، معاشرے اور سماج کی حالات کو دیکھ کر کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ آج نئی نسلوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہ شادی کس سے کر رہی ہیں، کتنی ایسی شادیاں جو مسلم لڑکیاں کر رہی ہیں جو غیر مسلموں سے کر رہی ہیں، ان کی محبت اور اس کے لب اور مایا کے جال میں پڑ کر کے وہ سب بھول جاتی ہیں۔ ماں باپ کی عزت کو داغدار کر دینا، ماں باپ کی عزت کو ملیا میٹ کر دینا، خاندان کی عزت کو ختم کر دینا، اور سب سے بڑی چیز ایمان اور اسلام کو غلط طریقے سے پیش کر کے نا اس کے لیے کلنک ثابت ہوتی ہیں لوگ۔ ہو رہا ہے آج کل، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ رحمان کے بندے جو ہیں میرے دوستو اس چیز کے قریب نہیں جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ اسراء میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ تو بہت فحش چیز ہے اور بہت برا راستہ ہے وہ، یعنی ان وسائل کے قریب نہ جاؤ
ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ، ان راستوں پہ نہ چلو جو راستے، جو وسائل، جو طریقے تمہیں جو ہے وہاں تک پہنچانے والے ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟ مت جاؤ، اس راستوں پہ نہ چلو. ولا تقربوا الزنا، اس کا جو مفہوم ہے ڈائریکٹ جیسے اللہ نے کہا ولا یزنون، وہاں نہیں کہا اللہ نے کہا وہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یعنی ان راستوں پہ تم مت چلو، ان اسالیب کو تم اختیار کرو، ان طریقوں کو نا تم اختیار کرو جو چیزیں تمہیں زنا تک پہنچانے والی. اللہ نے وہیں پر ایک لگا دیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے اسلام میں ایک اجنبی عورت، اجنبی مرد عورت اکٹھا نہیں بیٹھ سکتے تنہائی میں، ایک عورت غیر محرم کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی. سمجھ، یہ ساری چیزیں کیوں؟ تاکہ معاشرہ صاف ستھرا معاشرہ، سماج اسلامی معاشرہ، مسلمانوں کا سماج ایک دم صاف ستھرا ہو، بالکل کوئی گندگی اس میں اسلام نے برداشت نہیں کی ہے. تو بہرحال میرے دوستو، اللہ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں رحمان کے، وہ زنا کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت ابال لائے گا، جو ہے اس پر سخت ابال آئے گا. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ میرے دوستو، بخاری اور مسلم کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا در حال کہ اس نے تجھے پیدا کیا، سب سے بڑا گناہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ساجھیدار کسی کو بنا جبکہ اللہ نے تجھ کو پیدا کیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی شرک جو ہے. تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی. بھوکمری کے ڈر سے، کھلانے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا، جیسے جاہلیت میں ہوتا تھا، زندہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جس دن اس زندہ درگور کی ہوئی، زندہ کا زمین میں گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا. سمجھ رہے ہیں نا میرے دوستو؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جاہلیت میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اب وقت نہیں ہے میں بتاتا تو ایک واقعہ بہرحال کہ جنہوں نے، کچھ ایسے لوگ مسلمان بھی ہوئے اور جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا. ایک صحابی نے اپنا واقعہ بیان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے تھے، یہاں تک کہ جو ہے آپ کی داڑھی مبارک جو ہے تر ہو گئی تھی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میرے دوستو، قتل کی وجہ سے، کھلانے کی وجہ سے تم اپنے اولاد کا قتل مت کرو. آج لوگ کہتے ہیں نا ارے کیا کریں گے، کھلا پلا نہیں پائیں گے، ہے نا، بچے زیادہ نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو. تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ قیامت کے دن جب میری امت کی تعداد زیادہ ہوگی تو مجھے بہت فخر ہوگا، میری امتی زیادہ ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آج لوگ قتل کر رہے ہیں، فیملی پلاننگ چل رہی ہے، بچے زیادہ نہ ہوں، کہاں سے کمائیں گے، کھلائیں گے. اللہ نے فرمایا قرآن میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اپنے بچوں کو تم روزی کے ڈر سے مت قتل کرو، ہم تم کو روزی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم روزی دیں گے. روزی تمہارے ذمہ نہیں ہے، روزی دینے والا میں ہوں، تم ان کو قتل مت کرو. آج کتنے واقعات ہوئے کہ بچیاں ہیں، اگر مشین سے دیکھا جاتا ہے بچی ہے پیٹ میں تو اسے وہی مار دیا جاتا. نعوذ باللہ من ذالک. جن بچیوں کی پیدائش پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن بچیوں کی پرورش پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرافقت، اپنی صحبت، اپنا ساتھ کو بیان کیا کہ جو آج 2 بچیوں کی پرورش کر لے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، جس طرح انگلیاں قریب ہیں ایسے ہی میرے قریب ہوگا. سمجھ گئے؟ تو میرے دوستو، اولاد روزی اللہ کے ذمے ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے. آپ دیکھیے جتنی زمین ہمارے آبا و اجداد کی تھی، 10 لوگ کھاتے تھے، آج اس میں 20 لوگ 25 لوگ کھا رہے ہیں، لیکن کوئی کمی الحمدللہ نہیں ہو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ تیرے ساتھ کھائے گی. اس نے پوچھا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے. سمجھ گئے نا؟ یعنی یہ بڑا گناہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کی تصدیق
اس آیت سے ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک، اسی طرح بچوں کو کھانے کھلانے کی وجہ سے قتل کر دینا، اور اسی طرح سے جو ہے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کیا ہے ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، آنے والی مسلم نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا جو یہ کرے گا، جو یہ کام کرے گا، ایسا کرے گا جو اس آیت میں بیان ہوا، وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا۔ دیکھیے دوہرا عذاب ہوگا قیامت کے دن اسے، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، ذلت کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، گناہ کیا لیکن وہ لوگ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے جو لوگ ایمان لے آئے، توبہ کیا تو اللہ، اور نیک کام کیا تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سمجھ گئے نا، اس کا دو مفہوم بتایا گیا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حال تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ برائیاں کرتا تھا، اب نیکیاں کرتا ہے۔ پہلے شرک کرتا تھا، اب صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پہلے کافروں کے ساتھ مسلمانوں سے لڑتا تھا، اب مسلمانوں کی طرف سے کافروں سے لڑتا وغیرہ، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اللہ نے اس کی حالت کو بدل دیا۔ سمجھ گئے؟ تو اس توبے کا تعلق جو ہے شرک اور کفر سے ہے، یعنی جو آدمی شرک اور کفر سے نکل کر کے اسلام میں آ گیا، توبہ کر لیا اس نے، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، تو یہاں میں بتا رہا تھا کہ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ جو اسلام قبول کر کے اسلام میں آ جائے اور کفر و شرک کو چھوڑ دے، توبہ کر لے، نیکیاں کرے تو اللہ اس کی حالت کو بدل دیتا۔ دوسرا معنی ہے کہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گناہ کیا ہو تو اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے، اور اس کی تائید بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، بڑی اہم روایت ہے، اس کو سنیے گا تھوڑا دھیان سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا، سمجھ رہے نا؟ اور ایک بات ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ توحید پہ مرنے والے لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا اپنی زندگی میں، ان کے لیے ہمیشہ اس کے لیے جہنم کا عذاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر وہ چاہے گا تو پہلی ہی مرتبہ حساب و کتاب میں ان کو معاف کر سکتا ہے، اور اگر نہیں چاہے گا، وہ کچھ عذاب دینا چاہے گا، تو جو ان کے گناہ ہیں، ان کے اس گناہ کے حساب سے ان کو جب عذاب مل جائے گا، اور اس عذاب کو کیا ہے جہنم میں ان کو ڈال دیا جائے گا، اور اس عذاب کے ختم ہونے کے بعد پھر ان کو جو ہے جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا، جن کی موت جو ہے توحید پہ ہوئی ہے، عقیدے توحید پر، انہوں نے اپنے زندگی میں شرک نہیں کیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا، یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھایا جائے گا کہ دیکھو تم نے گناہ کیا، یہ گناہ کیا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو دکھائے جا رہے ہیں، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا، سب ریکارڈڈ ہے، ہمارے اعمال سب ریکارڈ ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس کو سمجھنے کے لیے آج دنیا کی جو مشینریاں ایجاد ہوئی ہیں بہت آسانی ہے، CCTV کیمرہ لگا دیا، آپ کی ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، نقل و حرکت سب ریکارڈ میں ہو رہا ہے، کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ رب العالمین تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا وہ قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر، وہ ساری چیزیں اس کے یہاں ریکارڈ ہو رہی ہیں، فرشتے ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھنے والے جو فرشتے ہیں، معزز بزرگ فرشتے، وہ تمہاری ہر چیز کو جانتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا جائے گا اس آدمی سے کہ تو نے فلاں دن فلاں وقت یہ کام کیا تھا،
وہ اس بات میں جواب دے گا، وہ مان لے گا کہ ہاں میں نے کیا. انکار کی اسے طاقت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ وہ اس بات سے بھی ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ بھی پیش کیے جائیں گے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے پیش ہو رہے ہیں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تو شاید ابھی وہ گناہ بھی پیش کیا جائے گا. کہ اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا، یہ جب وہ دیکھے گا اس چیز کو تو آدمی کیا کہے گا وہ کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں. وہ خود کہے گا، کیا کہے گا کہ تو اللہ کی بڑی مہربانی، اللہ کہہ رہا کہ جا تیرے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی. تو سوچے گا ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ میں انہیں یہاں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. تو یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ظاہر ہو گئے جو ہے نا. تو یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو ہے نا نیکیوں کو، جو برائیوں کو نیکیوں میں اللہ بدل دیتا ہے. جس طرح سے اس آدمی کی نیکیوں کو اور برائیوں کو، اس کے گناہ کو جو ہے نیکیوں میں بدل دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جا تیری ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. یہ ساری صفات میرے دوستو کن کی بیان ہو رہی ہیں؟ رحمان کے بندوں کی. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہاں جو توبہ کا ذکر ہے اس کا تعلق معاصی اور کوتاہیوں سے ہے کہ اگر آدمی سے معاصی ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، نافرمانیاں ہو جائیں تو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو حقیقت میں کیا ہے، اللہ کی طرف سچا رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اسی طرح میرے دوستو رحمان کے بندوں کی صفت بیان ہو رہی ہے آگے، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ زور کا جو لفظ آیا میرے دوستو اس آیت میں، اس کے معنی ہے جھوٹ کے، یعنی ہر باطل چیز بھی جھوٹ ہے. اس لیے جھوٹی گواہی سے لے کر کے کفر و شرک، ہر طرح کی غلط چیزیں، مثلا لہو لعب، گانا بجانا، دیگر بیہودہ جو جاہلانہ رسم و رواج ہیں، کام ہیں، سب اس میں شامل ہیں جھوٹ کے اندر. اور عباد الرحمان کی یہ صفت ہے، کسی صفت بھی ہے کہ وہ کسی بھی جھوٹ میں اور جھوٹ کی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے. وہ سمجھ رہے ہیں، وہ کسی بھی جھوٹ جگہوں پر، جھوٹی مجلسوں میں ہے نا، جھوٹی گواہی دینے میں، جھوٹ کی جگہوں میں کیا وہ وہاں نہیں رہتے، وہاں سے وہ کیا ہے دور رہتے ہیں، ایسی مجلسوں میں وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ صفت میرے دوستو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم رحمان کے بندے بن سکیں اور یہ اچھائیاں ہمارے اندر آ جائیں. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. لغو میرے دوستو ہر وہ بات اور کام ہے جس میں شرعاً کوئی فائدہ نہ ہو. ہر وہ کام، ہر وہ بات جس میں شرعاً، شریعت کے اعتبار سے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کو ہم بیہودہ باتیں کہتے ہیں اپنی زبان میں. ایسے کاموں اور باتوں میں بھی وہ شرکت نہیں کرتے بلکہ خاموشی کے ساتھ عزت و وقار سے وہ گزر جاتے ہیں. بیہودہ باتیں جہاں ہوتی ہیں، لغو باتوں کی جہاں مجلس جمتی ہے، وہ وہاں نہیں بیٹھتے. وہ یہ رحمان کے بندے ہیں. اور آج تو لغویات کو آپ دیکھ لیں، بیہودہ مجلسیں تو بہت زیادہ ہیں. چائے پی رہے ہیں وہاں بھی بیہودہ مجلس، کہیں 4 آدمی بیٹھ کے بات کیے وہاں بھی مجلس، 4 عورتیں بیٹھی ہیں وہاں بھی لگو بیہودہ باتیں. سمجھ رہے ہیں نا. اکثر یہ ہو رہا ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ. تو ایسے رحمان کے بندے جو ہے ایسی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے کہ چلو چائے پیتے ہیں، مزے لے رہے ہیں، کسی کی برائی ہو رہی ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں میرے دوستو. ایسی مجلسوں میں مت جاؤ، ایسی بیہودہ جگہوں سے بچو، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر کامیابی چاہتے ہو آخرت کی، دنیا میں اگر سرخروئی چاہتے ہو، دنیا میں عزت چاہتے ہو، تو ایسی مجلسوں سے میرے دوستو ہمیں دور رہنا ہوگا. یہ رحمان کے بندوں کی صفت نہیں ہے. اسی طرح سے آگے اللہ نے فرمایا کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. بڑی اچھی بات میرے دوستو. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں
کون؟ رحمان کے بندے کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، سمجھ رہے ہیں نا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا، اگوا بنا، یعنی اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں ہماری اولاد سے کیا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی انہیں اپنا بھی فرما بردار بنا اور ہمارا بھی اطاعت گزار بنا، جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہماری اولاد ہماری بیویاں اے اللہ تو اپنا بھی فرما بردار بنا، ان کو تیری بات مانے، تیری اتباع کریں، تیری اطاعت کریں، سمجھ رہے نا، تیرے حکم کے پابند بنائیں، تیری روکی ہوئی چیزوں سے رک جائیں۔ اللہ ان کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو اس طرح بنا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی اطاعت گزار بنا دے رب العالمین، کہ ہماری بیویاں، ہماری اولاد، ہمارے بچے ہماری بھی بات سنیں، ہماری بھی بات مانیں، ہماری بھی فرما برداری کریں، جس سے کیا ہے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، سمجھ رہے ہیں نا۔ ایک آدمی سوچتا ہے اس چیز کو، جب اس کی اولاد، اس کے گھر کے لوگ، اس کی فیملی اگر اس کی بات مانتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، ہے نا، تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ہمیں میرے دوستو یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیں بھی جو ہے اللہ سے یہ چیز مانگنی چاہیے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنانی، اگوا بنا، نیک لوگوں کا، متقیوں کا اللہ تو ہمیں پیشوا بنا دے، یعنی ایسا اچھا نمونہ کہ خیر کے کاموں میں وہ لوگ ہماری اقتدا کریں، ہماری پیروی کریں، سمجھے نا۔ جو خیر میں کرتا ہوں، جو خیر میں کروں، جو نیکیاں میں کروں، تو اس نیکی کے کاموں میں اللہ تو مجھے پیشوا بنا دے، اگوا بنا دے، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے میری اتباع کریں اور میری پیروی کریں اور نیک کاموں میں لگائیں۔ تو بڑی اچھی دعا ہے، ہمیں ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ جو ہماری بیویوں، ہماری اولاد سے رب العالمین تو ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرما، ٹھنڈک عطا فرما۔ 3 آیتیں اور ہیں بس، انشاءاللہ 2-3 منٹ میں بات ختم کروں گا۔ اللہ نے آگے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہی وہ لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی رحمان کے بندے ہیں، ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے۔ بلند مقام ان کو ملے گا جنت میں، ہے نا، انہیں بالا خانہ ملے گا، جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جنت میں انہیں کیا ہے، سلام پہنچایا جائے گا، انہیں دعائیں دی جائیں گی وہاں پر، سمجھ رہے ہیں۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت کے بارے میں کہ یہ رحمان کے بندے جو صبر کر کے مقام حاصل کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ صبر کی ضرورت ہے، اللہ کی فرما برداری میں جو باتیں بیان ہوئیں اس میں صبر کی ضرورت ہے، انسان جب صبر کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ جنت جو انہیں ملے گی یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور عمدہ مقام ہے، اس سے بہتر جگہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ جنت کی نعمتیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، کسی کے دل میں وہ چیزیں آ ہی نہیں سکتی کہ کتنی نعمتیں اس کی کیسی ہوں گی، کوئی نہیں سوچ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں اس میں بیان کر دی ہیں، جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے۔ آخری آیت، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا، التجا، تمہارا پکارنا، تمہاری اور التجا نہ ہوتی، تمہاری دعا اور التجا، تمہاری پکار نہ ہوتی، تو میرا رب تمہاری مطلق پرواہ نہیں کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے دعا اور التجا کا کہ اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارا مقصد تخلیق، تمہاری پیدائش کا مقصد، تمہارے جنم کا ادیش کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرو تو کوئی پرواہ نہیں اللہ کو تمہاری، سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن تمہاری دعا اور عبادت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور اس کے یہاں تمہاری قدر و قیمت ہے، سمجھ گئے۔ تو عبادت کی وجہ سے جو تمہاری دعا اور پکار نہ ہوتی، یعنی اگر
تمہاری اللہ کی عبادت تم نہیں کرتے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کے عبادت کرنے کی وجہ سے ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ انسان کی جو قدر ہے اللہ کے یہاں ہے، اس کی جو قدر و قیمت ہے کس وجہ سے؟ اس کے ایمان لانے کی وجہ سے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے. سمجھ گئے؟ آگے جو خطاب ہے تم تو جھٹلا چکے، اب قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی. اس میں کافروں سے خطاب ہے، کافروں سے کو مخاطب کیا گیا کہ کافروں تم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے، سو اب اس کی سزا بھی لازماً تمہیں چکھنی ہے. تم اللہ کا انکار کر دیا، تم نے اللہ کو جھٹلا دیا تو اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی. چنانچہ دنیا میں یہ سزا جو ہے کیا ہے ملی ان کو، خاص طور سے جنگ بدر میں. سمجھ رہے نا؟ چونکہ مکی صورت ہے یہ، جنگ بدر میں جو ہے شکست کی صورت میں انہیں ملی، اور آخرت میں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا. سمجھ رہے نا؟ جو کافر ہیں، جو کفر کرنے والے ہے نا، جنہوں نے رب کو جھٹلایا، جو جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی انہیں سزا دے گا، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے عذاب کو تیار کیا گیا ہے. سمجھ گئے نا؟ اور جنگ بدر میرے دوستو اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی. بہت عجیب واقعہ اور پہلی لڑائی جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، اور معمولی تعداد تھی ان کی. تو بہرحال ان آیتوں کی تفسیر میں نے جو بہرحال ایک سرسری طور پر جو اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. رحمان کے بندوں کی صفات اس میں بیان کیے گئے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات، یہ ساری اچھائیاں ہمارے اندر آئیں، اور رب العالمین کیا ہے ہمیں انہی باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب کو جہنم سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دعا کریں. اور رمضان کا آخری دن ہے، اس کے جو لمحات باقی جو ہیں، جو اوقات باقی ہیں، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس طرح سے جو ہے اللہ سے توبہ استغفار کریں، تاکہ جب مہینہ ختم ہو تو ہم کو یہ سکون ہو، یہ خوشی ہمیں محسوس ہو کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور ہماری مغفرت فرمائے گا. اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ہے نا، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، توبہ کریں. اگر اللہ تعالیٰ یہ لمحات آخری ہیں میرے دوستو، پتہ نہیں اگلا سال کس کو نصیب ہو یا نصیب نہ ہو. کتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے، کتنے لوگ ایک سال میں اس دنیا میں آئیں گے، اس کو کوئی نہیں جانتا ہے. کتنے عزیز و اقارب تھے جو رمضان سے پہلے گزر گئے، کتنے ایسے ہیں جو ابھی گزر گئے. آج بھی فیس بک میں دیکھ رہا تھا کتنے ہمارے بھائیوں کا انتقال ہوا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ زندگی ایسے ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بہت ہی مختصر وقت ہے دنیا میں. ایک مہینہ رمضان آیا، ختم ہوا، پتہ نہیں چلا. ایسے ہماری زندگی کے ایک منٹ سمجھیے وہ ختم ہو گیا، ایک مہینہ ہماری زندگی سے. تو میرے دوستو اس چیز کو ہم محسوس کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو یاد کرو، کیونکہ موت سے تمہیں آخرت یاد آئے گی، ہے نا. جب آدمی کو آخرت یاد آئے گی تو اچھا عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہماری سننے کو سنانے کو اللہ قبول فرمائے. جو ہمارے بھائی، جو ہماری اسلامی خواتین جو اس سے جڑی ہوئی یا جو سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. رب العالمین سب کو خوشحالی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ہر قسم کی وبا سے اور شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. رب العالمین ہم سب کو اس کورونا جیسی بیماری سے، اس مہاماری سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. رب العالمین جو ہے دنیا سے اس کا جلد از جلد خاتمہ فرما. اللہ رب العالمین جو ہے جو ہم نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما رب العالمین، اور ہمیں اس بیماری اور اس مہاماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے. وجزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی درس کا سلسلہ شروع ہوگا. اب حالات دیکھنے کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ لوگوں کا تعاون اور اسی طرح سے آپ لوگ اگر سنتے رہے، جڑیں گے تو انشاءاللہ العزیز دعوت کا کام اور دین کا کام آگے بڑھتا رہے گا. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.